ہمیں پڑھنا ہے نماز۔ نماز انسان کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان شیطان سے دور رہتا ہے، برے کاموں سے انسان دور رہتا ہے، انسان کو دل میں ایک سکون جاری رہتا ہے۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکار کو چند اعتقاد ہی دینے پر اکتفا نہیں کرتا، لیکن ان کی پوری زندگی کو ان اعتقاد کے سانچے میں ڈالنے کے لیے عبادت کا ایک اہم نظام مقرر کیا ہے، جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے اور سب سے آخری جز نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں سے ایک ارشاد یہ ہے: نماز قائم رکھو اور مت ہو شرک کرنے والوں میں۔ مت ہو شرک کرنے والے میں مطلب کہ شرک نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نماز قائم کرنا ہم پہ فرض ہے۔ نبی کے وسلم کی بہت سی احادیث نماز کی تاکید پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے: دین کی اصل بنیاد اللہ اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ نماز کی تاکید پڑھتے ہیں ہم۔ نماز کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا گیا ہے؟ نماز چونکہ دین کی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے اور اسے ترک کرنے والے ذلت اور خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں مذکور ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بتائیں گے کہ وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے، یعنی کہ وہ یہ بولیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کیا، یعنی کہ وہ کافرانہ اس کی جھلک آ جاتی ہے جب وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ نماز قرب الہی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یعنی کہ نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نماز کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نمبر 1 پہ ہے یہ: اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی دن میں 5 مرتبہ حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متبادل نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت سانیہ بن جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی تعمیر و احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے، اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کر دیتا ہے۔ نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نماز کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ اسے مستقلاً گناہ سے روک کے رکھتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت اور یگانیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ مسجد میں سب باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب میں محبت پیدا ہوتی ہے، سب میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے، ہمارے معاشرے کو بھی، ہمارے دلوں کو بھی۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ باجماعت نماز سے اور بطور خاص جماعت دین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے، طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان فکری حدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ آ جاتا ہے اجتماعی شکل۔ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیت انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے اجتماعی نماز کی ثواب انفرادی کی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہم دیکھتے ہیں نمازیوں کو مسجد میں آتے دیکھ کر بے نمازیوں کو ترغیب و تحریض ہوتی ہے کہ اب وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نماز میں امام کا تقرر اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد نہیں آتے، اگر مجھے ان کی بیویوں بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یعنی کہ گھر میں نماز پڑھنے والے مردوں کے بارے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو رسول نے فرمایا کہ اگر مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے نیکسٹ روزہ۔